سانحات تو ہوتے ہیں، لیکن ان کے بعد جو لوگوں پہ گزرتی ہے اس کا دکھ اور غم صرف وہی جانتے ہیں جو اس سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، اتنے لوگ شہید ہوتے ہیں، ہر گھر میں لوگ شہید ہوتے ہیں، مرتے ہیں، ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں جانا بھی پڑے گا، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میرے بچے کی تو عمر نہیں تھی جانے کی، اس کے لیے تو ہمارے ارمان تھے، خوشیوں کے، ہم نے اس کے لیے خواب دیکھے تھے۔ جیسے اس کا جنازہ آیا ہمارے گھر، ہم نے تو یہ کبھی نہیں سوچا تھا اس کے لیے، یہ تو صرف وہ جانتے ہیں جو اس سے گزرے ہوں۔ اپنی فیملی میں دیکھتی ہوں، میں جب کہیں شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو میں اسفند کے دوستوں کو دیکھتی ہوں جو اب سب خوبصورت جوان ہو گئے ہیں، سب کی شادیاں ہو رہی ہیں تو میں سب کو دیکھتی ہوں تو کچھ نہیں کہہ سکتی، نہ تو میں خوش ہو سکتی ہوں نہ ہی میں اداس ہوتی ہوں، میں بے بس ہوں، کیا کروں؟ لوگ کہتے ہیں حوصلہ رکھو، یہ تو زندگی ہے، ایسا ہو جاتا ہے، اب آپ سب رونا بند کر دو، زندگی جیو، سب نے جانا ہے ایک دن۔ لوگوں کو یہ احساس نہیں کہ میرا اسفند کیسے گھر آیا تھا، میں کیسے بھول سکتی ہوں اس کو؟ جب اس کی میت گھر لائی گئی تو اس کی ٹائی اس کے سر سے بندھی ہوئی تھی، میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ اس کا ایک جوتا تھا جو جنازے پر پڑا تھا، خون سے لدا، اب بھی میرے پاس ہے وہ جوتا۔ اس کی جیب میں ایک پین تھا، جب اس کی میت کو لا کے رکھا گیا تو اس کا پین جیب سے ایسے نکل کر اوپر آیا، میں نے وہ پین نکالا اور میں بہت روئی، اور میں کیا کر سکتی تھی؟ اور یہ سوچا کہ میرا بیٹا کیسے کسی سے لڑ سکتا تھا، صرف ایک پین کے ساتھ کیا کر سکتا تھا وہ اکیلے؟ سچ میں بے بس تھا میرا بیٹا، اور ہم بھی وہاں نہیں تھے کہ تمہیں بچا سکتے۔ میں یہ سب نہیں بھول سکتی۔ بس لگتا ہے سب لوگوں کو ان سب کی عادت ہو گئی ہے، جیسے جنازے اٹھانے کی۔ میں کہتی ہوں بیٹا تمہارے ہاتھ پاؤں کام چھوڑ دیتے، لیکن تم زندہ تو ہوتے، سانسیں تو لے سکتے، بس زندہ ہوتا میرا بیٹا۔